السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ آج میں آپ کو ایک ایسی سچی کہانی سنانے جا رہی ہوں جسے سن کر شاید آپ کو یقین نہ آئے۔ صرف 8 سال کی عمر میں میں نے اپنے والد کو کھو دیا۔ پھر صرف 20 دن بعد میری دادی بھی دنیا سے چلی گئی۔ وقت گزرا، میں بڑی ہوئی، لیکن ایک دن جب میں کالج سے اچانک گھر واپس آئی تو میں نے اپنے ہی گھر میں ایسا راز دیکھ لیا جس نے میری پوری زندگی بدل کر رکھ دی۔ وہ راز میری اپنی ماں اور میرے دادا سے جڑا ہوا تھا۔ اس ایک منظر نے میرے سوچنے کا انداز، میری زندگی اور میرے مستقبل کو ایسی راہ پر ڈال دیا جس کا انجام بہت دردناک تھا۔ آخر ایسا کیا ہوا؟ میرے بھائی نے ایسا کون سا قدم اٹھایا جس سے پورا خاندان بکھر گیا اور میں اس تباہی سے کیسے باہر نکلی؟ یہ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، کیونکہ اس کہانی کا انجام ہر والدین اور ہر نوجوان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ میرا نام امرین ہے۔ میں اس وقت 8 سال کی تھی جب میرے ابو جی کا انتقال ہو گیا۔ میری دادی میرے ابو جی کی موت کا صدمہ برداشت نہ کر سکی۔ میرے ابو جی کے انتقال کے صرف 20 دن بعد ہی میری دادی بھی وفات پا گئیں۔ ہم 2 بہن بھائی تھے۔ میرا بھائی ماجد مجھ سے بڑا تھا۔ جب ہم بڑے ہوئے تو میرا بھائی ماجد شہر میں نوکری کرنے لگا۔ میں کالج میں پڑھتی تھی۔ میرا بھائی ماجد چاہتا تھا کہ ماجد مجھے بھی پڑھا لکھا کر اپنے پاؤں پر کھڑا کرے۔ ہمارے گھر میں میرے دادا جی، میری امی اور میں، ہم 3 لوگ رہتے تھے۔ میرے دادا جی کا نام اکرم تھا۔ دادا جی لمبے چوڑے قد کے مالک تھے اور عمر کے حساب سے کافی تندرست تھے۔ دادا کی بھوری آنکھوں میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ دادا کی آواز میں ایک خاص کشش تھی۔ میری امی کا نام ریحانہ تھا۔ امی بھی بہت خوبصورت تھی۔ امی کا رنگ گورا، لمبے کالے بال اور ایسی مسکراہٹ تھی جو کسی کا بھی دل جیت لے، لیکن امی ہمیشہ اداس رہتی۔ شاید امی میرے ابو جی کو یاد کر کے اداس رہتی ہوں۔ شاید امی کا دل کسی اور وجہ سے پریشان ہو، لیکن حقیقت مجھے بعد میں معلوم ہوئی۔ جب میں کالج کے پہلے سال میں پڑھ رہی تھی، میرا بھائی ماجد لاہور میں تھا اور پچھلے 7 مہینوں سے گھر سے دور تھا۔ میری امی کے چہرے پر ایک عجیب سی خاموشی تھی۔ یہی خاموشی میری امی اور میرے دادا جی کو ایک دوسرے کے قریب لے آئی۔ یہ بات پچھلے سال مارچ کے مہینے کی ہے۔ گرمی آنے والی تھی۔ میں کالج سے تھکی ہاری گھر واپس آئی۔ اس دن میری کلاس جلدی ختم ہو گئی تھی، اس لیے سوچا کہ گھر جا کر آرام کروں گی۔ دروازہ کھلا ہوا تھا اور گھر کچھ عجیب سا لگ رہا تھا، کیونکہ میری امی ہمیشہ دروازہ بند رکھتی تھی، لیکن اس دن دروازہ کھلا تھا۔ میں نے خاموشی سے اپنے جوتے اتارے اور اندر چلی گئی۔ گھر میں مکمل خاموشی تھی۔ میں نے سوچا کہ شاید امی بازار گئی ہوں گی اور دادا جی اپنے کمرے میں ہوں گے۔ میں کمرے کی طرف بڑھی تو پھر مجھے باورچی خانے سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی۔ کوئی آہستہ آہستہ باتیں بھی کر رہا تھا۔ میں نے سوچا شاید کوئی پڑوسن میری امی سے ملنے آئی ہوگی۔ میں نے اپنی امی کو کئی دنوں بعد ہنستے ہوئے سنا تھا، اس لیے میرے دل میں تجسس پیدا ہوا کہ آج امی اتنی خوش کیوں ہیں۔ جب میں باورچی خانے کی طرف بڑھی تو دیکھا کہ دروازے کی کنڈی لگی ہوئی تھی، جو میرے لیے ایک جھٹکے جیسا تھا۔ جب میں نے اندر دیکھا تو میری امی چائے بنا رہی تھیں۔ ان کے ہاتھ میں کپ تھا۔ پیچھے میرے دادا جی کھڑے تھے۔ دادا اور امی کے درمیان ایک ایسی قربت تھی جو میرے لیے بہت حیران کن اور عجیب تھی۔ دادا اور امی آہستہ آہستہ کچھ باتیں کر رہے تھے اور میری امی ہنس رہی تھی۔ امی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ دادا جی کا چہرہ میری امی کے کندھے کے قریب تھا اور میری امی نے آہستہ آہستہ اپنی آنکھیں بند کر لی تھیں، جیسے وہ کسی لمحے کو محسوس کر رہی ہوں۔ یہ سب کچھ میرے لیے بہت عجیب اور ناقابل یقین تھا۔ میں کچھ سمجھ نہ سکی۔ میرا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ میں واپس مڑی اور اپنے کمرے میں جا کر لیٹ گئی۔ میرے اندر سوالوں کا طوفان چل رہا تھا کہ جو میں نے دیکھا کیا وہ واقعی سچ تھا؟ میں نے سوچا شاید میں غلط سمجھ رہی ہوں، شاید دادا اور امی صرف ہنسی مذاق کر رہے ہوں گے، لیکن دل ماننے کو تیار نہیں تھا۔ میں نے خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کی کہ شاید یہ صرف ایک اتفاق ہو، لیکن پھر بھی دل میں شک پیدا ہو چکا تھا۔ اس کے بعد میں نے اپنی امی اور دادا کی حرکات پر دھیان دینا شروع کر دیا۔ کچھ دن بعد میں نے دیکھا کہ سب کچھ معمول کے مطابق تھا۔ امی صبح کھانا بناتی، چائے بناتی اور دادا جی کو دے دیتی۔ ایک دن امی گھر کا کام کر رہی تھی
اور دادا جی اخبار پڑھ رہے تھے، لیکن اس دن مجھے سب کچھ بدلا ہوا محسوس ہوا۔ دادا جی کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک تھی جو پہلے نہیں تھی۔ دادا جی امی سے ہنس ہنس کر باتیں کرتے تھے اور امی بھی پہلے سے زیادہ خوش نظر آتی تھی۔ امی آہستہ آہستہ گنگناتی رہتی تھی، اپنے بال سنوارتی تھی اور کبھی کبھی آئینے میں دیکھ کر مسکرا دیتی تھی۔ یہ سب چھوٹی چھوٹی باتیں تھیں، لیکن میرے شک کو مزید بڑھا رہی تھی۔ ایک شام میں اپنے کمرے میں بیٹھ کر کتاب پڑھ رہی تھی۔ امی نے کہا، میں ابھی پڑوسن شکیلا کے گھر جا رہی ہوں۔ دادا جی اپنے کمرے میں تھے۔ میں نے سوچا کہ چلو ہال میں جا کر ٹی وی دیکھتی ہوں۔ پھر مجھے امی کی چپلوں کی آواز سنائی دی۔ میں نے سوچا شاید امی واپس آ گئی ہیں۔ میں باہر آئی تو دیکھا کہ امی آہستہ آہستہ دادا جی کے کمرے کی طرف جا رہی تھی۔ امی نے آہستہ سے دروازہ کھولا اور اندر چلی گئیں۔ میں نے انہیں کہتے سنا، اکرم جی کوئی دیکھ نہ لے۔ دادا جی نے جواب دیا، فکر نہ کرو۔ اس کے بعد دونوں کے درمیان ایسی قربت ہوئی جسے دیکھ کر میں حیران اور پریشان ہو گئی۔ مجھے شرمندگی بھی محسوس ہو رہی تھی، لیکن میں وہاں سے ہٹ بھی نہیں پا رہی تھی۔ میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے ایک ایسا رشتہ بنتے دیکھا جو میرے لیے بہت عجیب اور ناقابل یقین تھا۔ میری امی اور دادا ایک دوسرے سے اپنے جذبات کا اظہار کر رہے تھے۔ میری امی کہہ رہی تھی کہ انہوں نے اس کی زندگی کی اداسی اور تنہائی کو ختم کر دیا ہے اور اسے دوبارہ خوشی محسوس ہونے لگی ہے۔ دادا جی نے اسے تسلی دی کہ وہ اس کا ساتھ دیں گے اور اسے اکیلا محسوس نہیں ہونے دیں گے۔ امی نے کہا کہ وہ ان کا خیال رکھیں گی اور ان کی ضروریات پوری کریں گی۔ پھر امی نے کہا، اب جلدی کریں کہیں امرین نہ آ جائے۔ دادا جی نے کہا، تم گھبراؤ نہیں، ہم احتیاط کریں گے، فکر نہ کرو، آرام سے رہو۔ میں نے دروازے سے جھانک کر دیکھا، امی اور دادا وہاں موجود تھے۔ امی دادا کے پاس بیٹھی تھی، دادا کا ہاتھ امی کے کندھے پر تھا اور وہ آہستہ آہستہ میری امی کے بالوں پر ہاتھ پھیر رہے تھے۔ امی کا چہرہ کچھ سرخ تھا اور میری امی دادا کی طرف دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ دونوں کے درمیان کچھ ایسے لمحے تھے جنہیں سمجھنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ میں خاموشی سے واپس مڑی اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میرا دماغ بالکل سن ہو گیا تھا۔ کچھ دن بعد ایک رات میں دیر تک پڑھائی کر رہی تھی۔ تقریباً 1:30 کا وقت تھا۔ میں نے سوچا کہ پانی پی کر سو جاتی ہوں۔ میں اپنے کمرے سے نکلی اور کچن کی طرف جانے لگی۔ اچانک میں نے دیکھا کہ میرے دادا جی کمرے سے نکل کر امی کے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے دادا جی کسی کو پتہ نہ چلنے دینا چاہتے ہوں۔ امی کا کمرہ اوپر تھا اور دادا جی کا کمرہ نیچے۔ میں نے سوچا شاید کسی کام سے جا رہے ہوں۔ پھر میں امی کے دروازے کے قریب چلی گئی۔ دادا جی اندر تھے اور دروازہ بند ہو گیا۔ میرا دل زور زور سے دھڑکنے لگا۔ میں نے ہمت کر کے دروازے کے قریب جا کر سننے کی کوشش کی۔ اندر سے ہلکی روشنی آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کان دروازے کے ساتھ لگا دیے۔ اندر سے باتوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ امی کہہ رہی تھی، اکرم جی اگر امرین کو پتہ چل گیا تو کیا ہوگا؟ دادا جی ہنستے ہوئے کہہ رہے تھے، ریحانہ امرین تو سو رہی ہے، امرین کو کچھ پتہ نہیں چلے گا۔ کچھ دیر بعد وہاں خاموشی چھا گئی۔ شاید وہ ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ میں وہاں سے فوراً واپس بھاگی، اپنے کمرے میں آئی اور دروازہ بند کر کے بستر پر لیٹ گئی۔ میری سانسیں تیز ہو رہی تھیں اور جسم کانپ رہا تھا۔ میری آنکھوں کے سامنے کچن والا منظر اور رات کا وہ سناٹا بار بار آ رہا تھا۔ میں سو نہ سکی۔ میرے دل میں غصہ بھی تھا اور شرمندگی بھی۔ ایک عجیب سی کیفیت تھی، میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اگلے دن میں کالج گئی، لیکن وہاں بھی میرا دل نہیں لگ رہا تھا۔ میرے دوستوں نے پوچھا کہ میں اداس کیوں ہوں، مگر میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ میرا ذہن صرف ایک ہی بات میں الجھا ہوا تھا کہ اب کیا کروں، امی سے پوچھوں یا دادا جی سے، لیکن مجھ میں ہمت نہیں تھی۔ پھر ایک دن میرے اندر عجیب خیالات آنے لگے۔ میں نے سوچنا شروع کیا کہ ہر انسان کو محبت اور قربت کی ضرورت ہوتی ہے، شاید مجھے بھی کسی کی ضرورت ہے۔ میرا دھیان اپنے دوست زین کی طرف جانے لگا۔ زین کالج میں اکثر مجھ سے ملتا اور باتیں کرتا رہتا تھا۔ اس کی آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک تھی۔ زین ہنسی مذاق کرتا اور کبھی کبھی میرے قریب آنے کی کوشش بھی کرتا تھا۔ پہلے میں زین کو دور رکھتی تھی، لیکن اب میں زین کو منع نہیں کر پاتی تھی۔ ایک دن کالج کے بعد ہم پارک میں بیٹھے تھے۔
زین میرے قریب آیا اور آہستہ سے میرا ہاتھ چھوا۔ زین کی انگلیاں میری ہتھیلی پر تھیں۔ مجھے ایک عجیب سی کیفیت محسوس ہوئی۔ زین نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، امرین تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ میں نے کچھ نہیں کہا، بس زین کی آنکھوں میں دیکھتی رہی اور خود کو زین کے اور قریب جانے دیا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے کی محبت میں کھو گئے۔ میں گھر چلی جاتی تو زین مجھے میسج کرتا اور میں اسے میسج کرتی۔ ہم رات دیر تک باتیں کرتے رہتے تھے۔ کالج کے بعد بھی ہم ایک دوسرے سے ملتے رہتے تھے۔ ایک دن زین نے مجھے اپنے گھر بلایا۔ زین کا پورا خاندان کسی کام سے باہر گیا ہوا تھا۔ ہم زین کے کمرے میں بیٹھے تھے۔ زین میرے قریب آیا، میرے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا اور آہستہ سے میرے چہرے کو چھوا۔ میں نے زین کو روکا نہیں، لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون بھی محسوس ہو رہا تھا۔ آہستہ آہستہ میں بدلتی گئی۔ ہم کالج کے بعد بھی گھومنے جاتے۔ زین مجھے اپنے دوستوں سے بھی ملواتا تھا۔ میں زین کی دنیا میں کھو گئی تھی۔ میرے ذہن میں ہر وقت دادا اور امی کی باتیں گھومتی رہتی تھیں۔ میں سوچتی تھی کہ اگر وہ ایسا کرتے ہیں تو میرے لیے بھی شاید غلط نہیں۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی تھی کہ سب کچھ معمول کے مطابق ہے، لیکن اندر سے ایک آواز آتی تھی کہ میں غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ ایک رات جب میں گھر آئی تو امی اور دادا جی ہال میں بیٹھے تھے۔ امی دادا جی کے لیے چائے بنا رہی تھی اور دادا جی امی کو دیکھ کر مسکرا رہے تھے۔ میں نے وہ سب دیکھا اور خاموشی سے اپنے کمرے میں آ گئی۔ وہ منظر میرے دماغ سے نہیں نکل رہا تھا۔ اسی رات زین کا میسج آیا۔ اس نے لکھا، امرین آج تم بہت خوبصورت لگ رہی تھی، کاش تم میرے پاس ہوتی۔ میں نے بھی جواب دیا، کاش میں تمہارے پاس ہوتی۔ میرے اندر بھی تمہارے لیے کشش پیدا ہو رہی ہے۔ کئی مہینے گزر گئے اور میں زین کے ساتھ ایک الگ ہی راستے پر چل پڑی تھی۔ ایک دن میں زین کے ساتھ باتیں کر رہی تھی۔ زین میرے قریب آنے کی کوشش کر رہا تھا اور میں نے زین کو روکا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی اور اس لمحے کو محسوس کیا۔ اس کے بعد ہم ایک دوسرے میں مزید ڈوب گئے۔ اب زین ہی میرے لیے سب کچھ بن گیا تھا۔ میں رات دیر تک اس کے ساتھ باہر گھومتی رہتی تھی۔ گھر کا ماحول اب پہلے سے بھی زیادہ عجیب ہو گیا تھا۔ امی اور دادا جی اب میرے سامنے بھی ایک دوسرے کو دیکھ کر مسکرانے لگتے تھے۔ میرے دل میں غصہ بھی آتا تھا۔ میں سوچتی تھی کہ اب انہیں کسی چیز کا ڈر نہیں، شاید وہ سمجھتے ہیں کہ مجھے کچھ پتہ ہی نہیں، لیکن میرا دھیان تو ذہن کی طرف چلا جاتا ہے۔ میں خود کو سمجھانے کی کوشش کرتی کہ اگر امی اور دادا جی ایسا کر سکتے ہیں تو میرے لیے غلط کیوں ہے، مگر دل کا ایک حصہ چیخ کر کہتا تھا کہ میں غلطی کر رہی ہوں اور غلط راستے پر چل پڑی ہوں۔ ایک رات ہمارے دوستوں کی پارٹی تھی۔ میں زین کے ساتھ پارٹی میں گئی۔ تقریباً رات 1 بجے کے قریب ہم واپس آئے۔ میں نے اپنی امی سے کہہ دیا کہ میں سہیلی کے گھر رک جاؤں گی، لیکن میں زین کے گھر رک گئی۔ اس رات میری اور زین کی زندگی میں ایک نیا موڑ آ گیا۔ اگلی صبح جب میں گھر واپس آئی تو گھر کا ماحول بہت خاموش تھا۔ میں آگے بڑھی تو دیکھا کہ میرا بھائی ماجد گھر آیا ہوا بیٹھا تھا۔ میں نے ماجد سے پوچھا، بھائی آپ کب آئے؟ ماجد بولا، بس ابھی آیا ہوں، مجھے دادا جی اور امی سے ضروری بات کرنی ہے، تم اوپر چلی جاؤ۔ میں اوپر چلی گئی، لیکن میرے کان نیچے ہی لگے ہوئے تھے۔ میں ان کی باتیں سن رہی تھی۔ میرا بھائی میری امی کو فون میں کچھ دکھا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، امی میں نے گھر کی حفاظت کے لیے کیمرے لگائے تھے، شاید آپ بھول گئی تھی، لیکن آپ اور دادا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میرے فون میں سب کچھ موجود ہے۔ جب اس نے ویڈیو میری امی کو دکھائی تو میری امی کا رنگ زرد پڑ گیا۔ امی کی زبان کانپنے لگی۔ میرے بھائی نے غصے میں آ کر میری امی اور دادا جی کے خلاف کیس کر دیا کہ انہوں نے ناجائز تعلق قائم کیا ہوا ہے۔ میرے دادا جی کو 2 سال کی سزا ہوئی اور میری امی کو 1 سال کی سزا ہوئی۔ اب میں گھر میں اکیلی رہ گئی تھی۔ میرا بھائی ماجد میرے پاس آیا اور بیٹھ کر کہنے لگا، امرین گھر میں جو کچھ ہو رہا تھا تم سب کچھ دیکھ رہی تھی، مجھے پتا ہے کہ اس کا تم پر بھی غلط اثر پڑا ہوگا۔ اگر تم نے کوئی غلط راستہ چن لیا ہے تو ابھی بھی وقت ہے، خود کو سنبھال لو۔ یہ سن کر میں رونے لگی۔ میں نے اپنے بھائی ماجد سے کہا، بھائی میں واقعی راستہ بھٹک گئی تھی، میں نے بھی غلط راستہ اختیار کر لیا تھا کیونکہ میں نے انہیں ایسا کرتے دیکھا تھا۔ ماجد نے میرے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تمہارا بڑا بھائی تمہارے ساتھ کھڑا ہے، میں تمہیں اچھی طرح سمجھ سکتا ہوں۔ جب گھر کا ماحول خراب ہو جاتا ہے تو بچوں پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے۔ تمہیں گھر کے خراب ماحول نے ہی تباہی کے راستے پر لے جانے کی کوشش کی
اس کے بعد میرے بھائی ماجد نے میرا بہت خیال رکھا اور گھر میں ایک ٹیچر رکھ دی۔ بھائی میری پڑھائی پر پوری توجہ دینے لگا۔ پھر میں نے زین کے ساتھ اپنے تمام تعلقات ختم کر دیے۔ آہستہ آہستہ میں زین کو بھولنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن گزرا ہوا کل، جسے میں چاہ کر بھی بھلا نہیں سکتی تھی، ہمیشہ میرے ساتھ رہا۔ میں نے اپنی پڑھائی مکمل کی اور بعد میں ٹیچر بن گئی، لیکن اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنے دل سے نکال نہیں سکتی۔ وہ ہمیشہ میرے دل میں ایک کڑوی یاد بن کر رہے گا۔ امید ہے ناظرین آپ کو ہماری آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ آپ کو ہماری آج کی کہانی کیسی لگی؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور مزید اچھی اچھی کہانیوں کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو شیئر لازمی کریں۔ تو ملتے ہیں ایک نئی مزیدار کہانی کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔